ریکویسٹ ہے کہ چیٹ میں کوئی نہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ ڈبیٹنگ کیا ہوتا ہے, ڈبیٹنگ کی اقسام کیا ہوتی ہے, ڈبیٹنگ میں ہونی کس طرح کی چاہیے, ان میں مٹیریل کیا ہونا چاہیے, کہ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے. 4 چیزیں جو ہم نے آج ڈسکس کرنی تھی. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا, سب سے پہلے اس کا تعارف ہوتا ہے. تو ڈبیٹنگ ذہن میں آتا ہے, اس کو اردو میں بحث یا مباحثہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو اگر سمپل الفاظ میں جو چیزیں میں بیان کروں گا وہ کچھ میرا نظریہ ہوگا, کچھ علمی باتیں ہوں گی, جو میرا نظریہ ہوگا اس کو مطلب غلط بھی کہہ سکتے ہیں, یہ کوسچن بھی اٹھا سکتے ہیں, اس کو ہم ڈسکس بھی کر لیں گے. یہ گروپ بنانے کا میرا مین مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کے آئیڈیاز شیئر کرنے ہیں. ٹھیک ہے, کمپلیٹ یا پرفیکٹ انسان کوئی بھی نہیں ہوتا. تو ڈسکشن اگر ڈسکس کیا جائے ڈبیٹنگ کو, ڈبیٹنگ کیا ہوتی ہے, تو اس میں پہلا کوسچن آتا ہے کہ اپنے نظریات کو, اپنے جو آپ کے پاس علم ہے یا کوئی بھی آپ کے گمان ہے, آپ کا کوئی بھی آپ کا سوال ہے, کوئی بھی نظریہ ہے, کوئی بھی آپ کی ایسا کام ہے کہ جس کام کر رہے ہیں اس کی مخالفت ہو رہی ہے, وہ آپ نے مخصوص اور مثبت الفاظ کے ذریعے دوسروں تک پہنچانا. کہ اپنے وہ ہر بات جو آپ کے اندر سموئی ہوئی ہے, وہ ہر چیز, وہ ہر لفظ جو آپ کے پاس ہے, آپ نے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے, دوسروں کو بتانا ہے, دوسروں کو سکھانا ہے. یہ ڈبیٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسے اب اس کی اقسام میں آگے وہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. اس کی تھوڑی سی مطلب 25 منٹ میں ہم نے اس کو کور بھی کرنا ہے. اوورال اس کے علیحدہ علیحدہ پارٹ پہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے ڈسکشن. تو اس کی جو تھوڑی سی اگر ہم تاریخ پہ جائیں نا ڈبیٹنگ کی, تو یہ یونان سے سٹارٹ ہوا تھا. کہ ڈبیٹنگ جو تھی نا یونان میں, مطلب یونانی لوگ تھے جنہوں نے بحث مباحثہ یا یہ سٹارٹ کیا 1933 میں. فرینزک نام کا ایک تھا بندہ, اس نے ڈبیٹنگ کلب بنایا 1933 میں. ٹھیک ہے, یونان میں. یہ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہسٹری تھی. ڈبیٹنگ ہوتی کیا ہے, آپ کے پاس ایک بات ہو, آپ کو کسی چیز کا علم ہو, آپ کا کوئی سوال ہو, وہ آپ نے کسی کو بتانا ہے, کسی پہ کوئی آپ کو اعتراض ہے, کسی کے کوئی نظریہ پہ کسی کے اعتراض ہے, وہ آپ نے دوسروں کو بتانا ہے, ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے. یہ ڈبیٹنگ ہے, یہ اس کی سمپل ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اگر ہم اس کو جائیں, اس کی میں نے 4 چیزیں, ایک تو ڈیفینیشن پارٹ آ گیا اس کا. اگلا اس کا ہوتا ہے کہ ڈبیٹنگ میں چیزیں کون کون سی ہونی چاہیے یا ڈبیٹنگ کی اقسام کتنی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس چیز کو ڈسکس کریں کہ ڈبیٹنگ کی اقسام کتنی ہے, تو اس میں 3 طرح سے ڈیفائن کرتا ہوں ڈبیٹنگ کو. کہ ڈبیٹنگ کو نا 3 طرح سے, ایک ہوتی ہے پارلیمنٹری ڈبیٹ, ایک ہوتی ہے موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کو علیحدہ برانچ میں رکھتا ہوں. ایک ہوتے ہیں پبلک اسپیکرز. ٹھیک ہے, پارلیمنٹری جو پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں, اس کے علاوہ موٹیویشنل اسپیکر اور پبلک اسپیکرز. ٹھیک ہے, پارلیمنٹری اسپیکرز میں یہ نہیں ہوتا جو لازمی, ایک ٹائپس ہے ڈبیٹنگ کی کہ جس میں کاؤنٹر کوسچن آتے ہیں. کلاس میں جو ٹیچر بول رہا ہے وہ بھی ڈبیٹنگ کر رہا ہے, آپ 2 لوگ کسی بیٹھ کے مکالمہ کر رہے ہیں, ابھی ڈبیٹنگ کر رہے ہیں. جا کے آپ کے ایوانوں میں لوگ ایک بندہ کوئی خطاب کر رہا ہے, اس کے انورس کوئی کوسچن اٹھا رہا ہے, اس کا جواب دے رہا ہے, یہ بھی پارلیمنٹری ڈبیٹ ہے. پارلیمنٹری ڈبیٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کاؤنٹر ڈبیٹ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کوسچن کرتا ہے, دوسرا اس کا جواب دیتا ہے. ایک بندے نے کوسچن کرنا ہے, دوسرے نے اس کا کیا کرنا ہے, جواب دینا ہے. یہ پارلیمنٹری ڈبیٹ ہے. یہ اس کی جو سٹارٹ اپ یا اس کی ہسٹری تھی وہ برٹش, مطلب کہ جو برطانیہ تھی وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. کہ وہاں پہ یہ جمہوری, پہلے تو بادشاہت کا نظام تھا نا, انہوں نے ایک نظام لے کے آئے کہ اگر کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کے کاؤنٹر جا سکتے ہیں. پھر یہ ہمارے اسکول لیول پہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے, پھر ہمارے آپس میں دوستوں میں بھی آ گیا کہ پارلیمنٹری ڈبیٹنگ کی وہ اقسام ہے, اقسام میں سے وہ قسم ہے کہ جس میں آپ کسی کے خلاف اعتراض اٹھا سکتے ہیں, یا آپ کے خلاف کوئی اعتراض کرتا ہے تو آپ نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پوزیٹیو یا نیگیٹو یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ پہ کوئی الزام لگ رہا ہے تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے. یہ ڈبیٹ, پارلیمنٹری ڈبیٹ اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 2 ڈائریکشن ہوتی ہے, 1 ڈائریکشن نہیں ہوتی کہ ایک بندہ بول رہا ہوتا ہے دوسرا اس سے سوال کر رہا ہوتا ہے. 2 ڈائریکشن مین کہ سوال ایک بندہ بول رہا ہے, دوسرے نے اس سے سوال کرنے ہیں. 1 ڈائریکشن مین کہ جس طرح میں بول رہا ہوں, آپ انیشیل میں مجھ سے کوئی کوسچن نہیں کرتے, میں ہی بول کے چلا جاتا ہوں, تو یہ میری 1 ڈائریکشن ڈبیٹ ہوگی. ٹھیک ہے, پارلیمنٹری ڈبیٹ ہر وہ ڈبیٹ
کہ جس میں ہم اس بولنے والے پہ کوشچن اٹھا سکیں, یا بولنے والا جو تھا یا کوئی بھی شخص تھا اس پہ کوشچن اٹھائے اور وہ مجھے ہمیں آنسر کرے. یہ پارلیمنٹری ڈبیٹ اسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ قسم ہے کہ جو ہمارے ایوانوں میں ہو رہی ہے, لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ وہاں پہ اس طرح ہوتا ہے. اب دوسری ٹائپ ہمارے پاس آ جاتی ہے, وہ ہے پبلک سپیکرز. پبلک سپیکرز وہ ہوتے ہیں, ان میں دو ٹائپس آ جاتی ہیں. ایک ہمارے یہ علماء حضرات آ جاتے ہیں, یہ ٹیچر حضرات آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک میں ہمارے جو نظریاتی لوگ آ جاتے ہیں, جس طرح ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتا ہے ایک جگہ پہ, وہ ان ریالٹی بیس باتیں کرتا ہے. جس طرح علماء کرام ہوتے ہیں نا کچھ, وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ریالٹی بیس باتیں کرتے ہیں. پوری پبلک جتنی بھی بیٹھی ہوتی ہے نا, وہ ان کو ریالٹی بتاتے ہیں کہ بھائی حقیقت یہ ہے کہ پبلک سپیکرز کے جتنے بھی لوگ ہیں نا, وہ ان کو اپنے آئیڈیاز بیان کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ چیز اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے, ٹھیک ہے. لیفٹسٹ اور رائٹسٹ, اس میں دو طرح اس کا میں آئی آر کے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے کہ وہ کمپرومائز کر لیتا ہے. لیفٹسٹ ہوتے ہیں نا, وہ مطلب انگیسٹ ہوتے ہیں اس چیزوں کے. رائٹسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو ہوا ہے وہی کرنا ہے, کہ یہ ہونا ہے چاہیے تو یہ ہونا چاہیے. یہ بھی ہم کسی لیکچر میں بولیں گے. تو پبلک سپیکر ڈبیٹنگ کی وہ قسم ہے کہ جس میں ایک شخص وہاں بیٹھے, وہاں موجود تمام اشخاص جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, ایک کلاس میں ٹیچر, ایک محفل میں ایک عالم دین, یا اپنے دوستوں میں بیٹھا ایک شخص اپنا نظریہ یا کوئی بھی بات لوگوں تک ایزیلی پہنچا دے. یہ ہوتی ہے پبلک سپیکنگ. اب وہ نظریہ اس کا یہ ہوتا ہے, پارلیمنٹری میں ہوتا ہے کہ آپ نے انورس کاؤنٹڈ. اس میں پبلک سپیکنگ میں نا یہ چیز نہیں ہوتی, کیونکہ پبلک سپیکنگ ہمارے پاکستان میں بہت بحران ہے اس کا. یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی, کہ ایک شخص جو ہوتا ہے نا, پبلک سپیکر کو ایک چیز اس کے ذہن میں ہوتی ہے, اس کے ذہن میں صحیح غلط نہیں ہوتا, اس کے ذہن میں حق ہوتا ہے. اس نے ہر بات بتانی ہوتی ہے اگلے شخص کو, کہ جو بھی اس کے پاس بات آئی, اس نے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو بتا دینی ہوتی ہے, ریئلٹی بتانی ہوتی ہے. پبلک سپیکر کی میں نے موٹیویشن سپیکر سے اس کو اس لیے علیحدہ رکھا. جو حقیقت ہے پبلک سپیکر وہی بتاتا ہے. جس طرح عالم دین ہے, مطلب اور بڑے کوسچن آ جاتے ہیں کہ سر اس کے اس طرح بھی وہ آپ کوسچن کریں گے لاسٹ میں, ٹھیک ہے. پارلیمنٹری ڈیبیٹ میں کیا ہوتا ہے, کاؤنٹر کوسچن ہوتی ہے کہ ایک بندہ بول رہا ہے, دوسرا اس پہ کوسچن اٹھا رہا ہے. کلاس میں ٹیچر بول رہا ہے, وہ اس پہ کوسچن اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ٹیچر کی میں نے ایگزامپل اس لیے دی کہ جس طرح قاسم علی شاہ صاحب ہیں, اس طرح کے بہت سے اسپیکر ہیں, ان کو آپ موٹیویشن کہتے ہیں لیکن پبلک اسپیکر بھی ہیں. یا ایک عالم دین ہوتا ہے, یا آپ ہی اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کوئی ایسا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں جن کا ان کو نہیں پتا, ایک نظریہ بیان کر دیتے ہیں. یہ پبلک اسپیکنگ ہے. ایک ٹرک ہوتا ہے پبلک اسپیکنگ, ٹھیک ہے, کہ آپ کو ایک لفظ کا بھی پتا ہے, وہ آپ سب لوگوں کو بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پبلک اسپیکنگ ہے. اس کی ایک تھرڈ ٹائپ آ گئی, وہ ہے موٹیویشن اسپیکر. موٹیویشن سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کر دینا اس شخص نے, یا وہ میل فیمیل جو بھی ہے, اس نے آپ کو موٹیویٹ کر دینا ہے. اب یہ ایک مخصوص ٹائپ ہے. کچھ دن پہلے بھی ایک کوسچن آیا تھا کہ سر جو کچھ نہیں بن سکتا وہ موٹیویشن اسپیکر بن جاتا ہے. دیکھیں, ایک انسان کا سب سے بڑا موٹیویشن اسپیکر وہ خود ہوتا ہے. انسان اپنے اندر ایک موٹیویشن اسپیکر ہے, جو اپنی پہچان کر لیتا ہے نا, اس کو موٹیویشن اسپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ لوگ آپ کو لاجکس دیتے ہیں, وہ اپنی پہچان کرواتے ہیں آپ سے. اب دو طرح کے موٹیویشن اسپیکر ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ریئلٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ایکسپیرینس شو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو, کہ بھائی اس طرح ہو رہا ہے, آپ اس طرح کرو گے تو ایسے ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور کچھ موٹیویشن اسپیکر ہوتے ہیں, وہ آپ کو آسمان دکھا دیتے ہیں. مطلب اب اس طرح ایک بندہ ہوتا ہے موٹیویشن اسپیکر ہے, آپ کا FSC میں 700 نمبر ہے, وہ کہتا ہے آپ کا MCAT میں ایڈمیشن ہو جائے گا, آپ ٹرائی کریں, ٹھیک ہے. یا ایک موٹیویشن اسپیکر ہے, مطلب آپ کو جو کام نہیں ہو سکتا وہ کروانے کی وہ کوشش کرتا ہے. کچھ اس طرح کا بھی آ جاتے ہیں پوزیٹیو اسپیکٹ میں, کچھ نیگیٹو اسپیکٹ میں, کہ کچھ ہوتے ہیں کہ وہ کام کر نہیں سکتے, لیکن کائنڈلی کوسچن آپ کے نا 30 منٹ پہ لیے جائیں گے, 30 میں انشاءاللہ. کہ موٹیویشن اسپیکر وہ ہے کہ جو آپ کو پروموٹ کرتا ہے, جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, کہ جس کی باتیں سن کے آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ میں کروں گا انشاءاللہ. اب اس کی دو اقسام ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شخص کو, سب سے بڑا موٹیویشن میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ خود ہیں. آپ کے علاوہ آپ جس چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے نا, آپ کے اعمال 4 چیزوں پہ, پہلے گمان, پھر خیال, پھر سوچ, پھر عمل, یہ 4 چیزوں پہ ہوتا ہے. تو موٹیویشن اسپیکر آپ خیالات ہوتے ہیں, وہ ان کو سوچنے کے مجبور کرتا ہے, پھر آپ اس کو عمل میں لے آتے ہیں. عمل آپ کا خود ہوتا ہے,
عمل آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. تو موٹیویشن اسپیکر کی دو ٹائپس ہیں. ایک آپ کو حقیقت سے آشنا کر دیتا ہے کہ بھائی یہ کام اس طرح ہو سکتا ہے, آپ لوجکس بتا دیتا ہے آپ کو. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آسمان پہ پہنچا دیتا ہے کہ آپ یہ کام کر دیں گے, فلانے نے یہ کیا, فلانے نے یہ کیا, فلانے نے یہ کیا. ایک شخص کی وجہ سے دوسرے بھی بدنام ہو جاتے ہیں. تو موٹیویشنل اسپیکر بننے کے لیے سب سے پہلے خود موٹیویٹ ہونا ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں. ٹھیک ہے, تو جو شخص کہتے ہیں نا موٹیویشن اسپیکر جو کچھ نہیں بن سکتا, موٹیویشن اسپیکر جتنے بھی ہیں نا ان کی کوئی نہ کوئی سٹوری ہے اپنی. ٹھیک ہے, تو اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں. ایک چیز اور ایک یہ 3 اس کی بیسک ٹائپس تھی جو ہم نے ڈسکس کی. ٹھیک ہے, اب اس کا ہے کہ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, تو اس کے لیے کچھ میتھڈز ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو کرنا کیسے ہے. میں نے بات کرنی ہے, میں نے وہ کیسے کرنی ہے, میں نے اگلے کو اظہار خیال کرنا ہے اپنی بات کا. ڈیبیٹنگ ہی کرنی ہے نا, ڈیبیٹنگ کی اقسام میں بتا رہا ہوں, تو وہ آپ نے کس طرح کرنی ہے. تو دیکھیں آپ ان کو 3 طرح ترتیب دیتا ہوں میں, مینرز, میٹر اور میتھڈ. کہ آپ نے کچھ بھی کسی کو بتانا ہے تو آپ نے 3 چیزیں, آپ کے مینرز ہونے چاہیے, آپ کا میٹر, آپ کے پاس جو میٹیریل ہے وہ ہونا چاہیے, اور آپ کا میتھڈ ہونا چاہیے. اب مینرز میں پہلی جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے پرکشش آواز. کہ آپ کی آواز جو ہونی اس میں کشش ہونی چاہیے. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ جو کچھ بول رہے ہیں نا وہ افیکٹو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ آپ کا لہجہ تلخ نہیں ہونا چاہیے, آپ کی جو زبان ہے وہ اس کو اچھے اس طرح بول رہے ہیں کہ جس طرح آپ اگلے بندے کو سکھانا چاہ رہے ہیں, کہ آپ اگلے بندے کے ذہن میں کچھ چیز اتارنا چاہ رہے ہیں. اگر تو آپ کا نظریہ یہ ہے تو پھر آپ یہ مینرز میں آ جاتا ہے کہ پرکشش آواز, کہ آپ کی آواز اس طرح ہو کہ اگلا بندہ سننے پہ مجبور ہو جائے. تلخ لہجہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ ٹیچرز بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ اس طرح بولتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم ان کو سنیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اگلا ہے باڈی لینگویج, کہ ایک شخص اسٹیج پہ کھڑا بول رہا ہے نا, تو آپ ٹیچر بھی انٹر ہوتا ہے نا, تو ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ کس طرح بول رہا ہے, وہ کھڑا کس طرح ہے, اس کے کھڑے ہونے کا سٹائل کیا ہے, اور اس کا مطلب سمپل چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں. تو باڈی لینگویج آپ کی بڑی ہونی چاہیے کہ آپ کانفیڈنس ہو, آپ میں کانفیڈنس ہو. آپ پبلک ڈیبیٹنگ کے لیے 2 چیزیں دیکھ لیں. ایک تو آپ کی زبان اس طرح کی ہونی چاہیے پرکشش کہ اگلا بندہ سننے پہ مجبور ہو جائے, ان کو اس کے اندر انوالو کر لیں. آپ کی لینگویج اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ سننے پہ مجبور ہو جائیں. سیکنڈ باڈی لینگویج, کہ باڈی لینگویج آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ نے جو اشارے کر رہے ہیں, آپ جو بول رہے ہیں, آپ جس طرح کھڑے ہیں, یہ سب کچھ ہونا چاہیے کہ آپ اگلے بندے کو سکھانے کے لیے, یہ نہیں کہ ڈرے ڈرے کھڑے ہیں اور آپ کے الفاظ بھی ان کو متاثر نہیں کریں گے. تھرڈ چیز یہ بنیادی نقطہ نظر, کہ آپ دیکھیں آج میرا یہ میں بول رہا تھا نا, فار ایگزامپل میرا ڈیبیٹنگ تھا, تو میں نے آتے ہی بتایا کہ ہم نے 4 چیزیں ڈسکس کرنی ہے. انٹروڈکشن کرنا ہے, اس کے بعد ٹائپس کرنی ہے, اس کے بعد اس کو کس طرح ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, ساری اس کی مینجمنٹ کس طرح ہونی چاہیے, اس کے بعد ہم اس کے فائدے کیا ہیں. 4 چیزیں آپ کا بنیادی نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ آپ جا کے کہیں پہ کھڑے ہیں تو آپ بتا دیں بھائی آج ہم نے یہ پڑھنا ہے. یہ آپ کا بنیادی نقطہ نظر ہے. ایک یہ 3 چیزیں کہ مینرز میں پرکشش آواز ہونی چاہیے, آپ کا بنیادی نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے, اس کے بعد آپ کی باڈی لینگویج ہونی چاہیے. اب مین چیز آ جاتی ہے میٹیریل یا میٹر, کہ آپ جب بول رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا کیا 2 چیزیں ہونی چاہیے. پہلی چیز کہ آپ کے پاس جنرل نالج ہونا چاہیے. یہ تو آج کا یہ سسٹم میں بول رہا ہوں نا اس حوالے سے, تو آپ اگر کوئی بھی ٹاپک بول رہے ہیں کہ آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ بول رہے ہیں, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ بول رہے ہیں, مطلب کسی پہ بھی بول رہے ہیں, تو جنرل نالج مین کہ ان کی لائف کے بارے میں نا آپ کے پاس مٹیریل ہونا چاہیے. آپ ان کے بارے میں ڈفرینٹ طرح کی نا مطلب ایگزامپلز پٹ کر سکیں. مٹیریل میں آتا ہے کہ آپ کے پاس جنرل نالج ہونا چاہیے. اگر آپ نے کسی مطلب شخصیت پہ آپ نے بول رہے ہیں یا کسی چیز پہ بھی بول رہے ہیں نا, تو آپ کے پاس اس کے بارے میں پراپر مٹیریل ہونا چاہیے. دوسرا آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے. دلائل کیسے, کہ اگر آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یا کسی شخص کے بارے میں بول رہے ہیں نا, تو آپ کے پاس اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک لفظ بول رہا ہوں نا, میں بول رہا ہوں یہ ڈیبیٹنگ ہے, پارلیمنٹری ڈیبیٹ یہ ہے, میں نے اس کو بیان کیا کہ یہ اس طرح ہے, تو میرے پاس یہ اس کے ہونے چاہیے کیوں ہے ایسا. ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس جو چیز آپ بات بول رہے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس جوابات ہونے چاہیے, دلائل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو تھرڈ چیز مٹیریل میں یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے مٹیریل کی وہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, مطلب بنیاد دوسرا جو ہے نا قائل کرنے والے دلائل, یہ اور تردید اس میں دونوں مکس ہو جاتے ہیں, کہ آپ کی کوئی بات کی تردید کر رہے ہیں نا, تو آپ کو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پہلا مینرز میں پرکشش آواز,
باڈی لینگویج اور بنیادی نقطہ نظر. میٹر میں آپ کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے, ایک جنرل نالج ہونا چاہیے آپ کا, دوسرا آپ کے پاس قائل کرنے والے دلائل ہونے چاہیے. اگلی چیز میتھڈ, مین چیز کہ آپ کے پاس مٹیریل بھی ہے, آپ بول بھی سکتے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج بھی اچھی ہے, آپ کے پاس نقطہ نظر بھی ہے, نالج بھی ہے آپ کے پاس دلائل بھی ہیں. اب آپ کے پاس مینجمنٹ نہیں ہے. مینجمنٹ کیا کہ آپ مواد کیا ہے کہ میں نے آج میرا میتھڈ تھا نا, مطلب میں نے یہ میرے پاس مواد کی تنظیم نہیں تھی کہ میں نے انٹروڈکشن اتنا لکھنا ہے, اس کے بعد میں نے ٹائپس کو اتنا بیان کرنا ہے, میں نے اس کو اتنا لکھنا ہے یا بولنا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ میرے پاس ڈیٹا سارا میرے پاس موجود تھا, لیکن میرے پاس اس کے لیے کوئی مینجمنٹ نہیں تھی کہ میں اس کو کیسے کور کرتا یا کیسے دوسروں تک پہنچاتا. ٹھیک ہے, اب جو اگلی چیز مین ہے نا لاسٹ, وہ ہے وقت کی ترتیب. ٹھیک ہے, آپ کے جو میتھڈ آگے اس میں دو چیزیں آ گئی, ایک مواد کی تنظیم یا آپ کا جو مٹیریل ہے اس کو آپ نے کس طرح ترتیب دینا ہے, دوسرا وقت کی ترتیب کہ آپ کوئی چیز ہے نا اس کے آپ نے پورشن کس طرح بنائے ہیں. کہ میرا ٹاپک تھا, میں نے کہا انٹروڈکشن ہے, اس کی ٹائپس ہیں, اس کا مینجمنٹ سسٹم ہے کہ بیان کس طرح کرنا ہے, اس کے بعد ہمارا لاسٹ آ گیا اس کے فائدے کیا ہیں. اس کے بعد میں نے ٹائم رکھ لیا کہ میں نے 2 منٹ میں اب ایک چیز ہماری ہوگی کہ وقت مواد کو آپ نے کس طرح ترتیب دینا ہے. اگلا اس کا لاسٹ پورشن آ گیا کہ وقت کو آپ نے کس طرح ترتیب دینا ہے. کہ میں ترتیب دے رہا ہوں, 2 منٹ میں انٹروڈکشن کیا, 3 منٹ میں 4 منٹ میں ٹائپس کو ایکسپلین کیا, 5 منٹ میں میں نے ایکسپلین کر دیا کہ اس کی مینجمنٹ کس طرح ہونی چاہیے, مینج کس طرح کرنا چاہیے, بولنا ڈلیور کرنا ہے تو سارے جو مٹیریل ہے یا میں بول رہا ہوں وہ کس طرح کرنا ہے, تو مینجمنٹ یہ بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ میں یہ چیزیں کور ہونی چاہیے, کیونکہ میرے آدھا گھنٹہ نا ہمارے پاس, تو آپ نے چیزوں کو کور اپ کس طرح کرنا ہے. اگر 3 منٹ کی اسپیچ ہے تو آپ نے ٹائم کو کس طرح ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ مین چیزیں تھی ہماری اس کے بارے میں. آج لاسٹ چیز ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں, ایک آپ سب سے پہلے چیز ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہوتی ہے نا وہ مؤثر انداز میں بن جاتی ہے کہ آپ دلائل دے رہے ہیں بیٹھ کے, آپ کسی چیز پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا فائدہ یہ کہ آپ اپنے خیالات سے دوسروں کو آگاہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اسپیکنگ کرنا جانتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے خیالات سے دوسروں کو آگاہ کر سکتے ہیں. دوسری چیز, اگر آپ کسی سے ڈیبیٹ کریں گے نا تو آپ کے اپوزٹ کاؤنٹر کوسچننگ آئے گی, تو آپ کو ایک سوچنے پہ مجبور کرے گی وہ چیز کہ ہاں اس ایک چیز کے 2 پہلو بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کو ایک چیز کا پہلے ایک پہلو پتا تھا, آپ دوسرے پہ مجبور ہو جائیں گے تو آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھے گا. ٹھیک ہے, اور لیول بڑھ گیا. آگے اگلی چیز جو آ گئی وہ اس میں مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ میں اگر ایک کوسچن آپ سے کوئی کرتا ہے کوسچن, تو آپ میں برداشت بڑھے گی کہ اگر آپ کو ایک چیز نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں تو دوسرا اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا, تو آپ میں یہ ابیلٹی آ جائے گی کہ یار میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, وہ شخص بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. تو آپ میں اگر کوئی دوسرا بندہ ہے وہ بات کر رہا ہے, آپ کی بار بار آپ کی تردید کر رہا ہے, تو آپ میں ایک چیز آئے گی کہ آپ نیکسٹ ٹائم جب جائیں گے نا تو آپ دوسروں کو قائل کرنے کے لیے دلیل پیدا ہو جائے گی آپ میں. تو آپ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ میں سیلف کانفیڈنس آئے گا. آپ کے جو الفاظ ہیں وہ اگر آپ کوئی آپ کے خلاف تردید کرتا ہے بات کی, تو آپ میں یہ حوصلہ آ جائے گا کہ آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے. تو آپ ہر چیز کو ایک پیٹرن کے تحت, ایک منظم طریقے کے تحت پیش کریں گے اگلے شخص کے پاس کو. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ چیزیں تھی جو ہم نے ڈسکس کی. تو اب ہم آ جاتے ہیں کوسچن کی طرف. جی, تو اب ہر بندہ ٹائپ کر دے کوسچن, ہم ان کو انشاءاللہ لے لیتے ہیں. جی جی, اسپیچ آپ جو کرتے ہیں نا, یہ آپ جو اسپیچ کر رہے ہیں کمپٹیشن جو آپ کی آتی ہے بھی ڈیبیٹنگ کی ایک ٹائپ ہی آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم پبلک اسپیکنگ بھی کہہ سکتے ہیں, ایک ٹائپ ہی ہے اس کی.
डिबेटिंग और डिस्कशन जो है ना, पब्लिक स्पीकिंग डिस्कशन होती है, काउंटर क्वेश्चन में आ सकती है। डिस्कशन के दो टाइप्स, डिबेटिंग एक टाइप है ना डिस्कशन। मैंने यहाँ पे एक चीज अर्ज की थी कि अगर आप दो लोग बैठे हुए हैं, वो एक बात कर रहा है, दूसरा उसके ऑपोजिट बात कर रहा है, दोनों में क्वेश्चनिंग हो रही है, तो ये पार्लियामेंट्री डिबेट का एक पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो एक आप सुन रहे हैं, एक बंदा है वो बोल रहा है, दूसरे उससे सीख रहे हैं, ये पब्लिक स्पीकिंग के टाइप में आ जाता है, ठीक है। तो डिस्कशन इज अ टाइप ऑफ डिबेट। नहीं बेटा, स्लाइड नहीं है। हाउ टू स्पीक फर्स्ट टाइम स्पीक करने के लिए आप सोचें कि आपको सब कुछ आता है, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, मटेरियल आपके पास हो, उसको अच्छे तरीके से तरतीब दें, तो आप बोल सकते हैं। एक चीज सोचें कि जो आपके पास है ना, वो आपने दूसरों को डिलीवर करना है। दुनिया, एक बात याद रखें, आप तब बोल सकते हैं जब आप सीखते हैं मैं दूसरों से बेहतर हूँ। कि अब मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं, मेरे ज़हन में ये बात होगी यार मैं उनसे अच्छा बोल सकता हूँ, ये जो मेरे पास नॉलेज है वो उनके पास नहीं है, देन मैं बोल सकता हूँ। अगर मैं सोचूंगा यार उनके पास, आप लोगों को, सब लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन मैं बताने के लिए इसलिए आया हूँ कि यार आप में भी कुछ लोग होंगे जिनको इस सीखने की तजस्सुस होगा, तो वो इस चीज से सीखेंगे। हाँ जी, कंटिन्यूसली कैसे बोलें? देखिए, कंटिन्यूसली बोलने के लिए आपके पास ना प्रॉपर एक मटेरियल होना चाहिए। कंटिन्यूसली बोलने का मतलब आपके पास एक, जितना मटेरियल होगा आप उतना बोलेंगे। कॉन्फिडेंस जो है वो तो आपने खुद डेवलप करना है ना, तो आपने जो चीज है ना, आपके पास ऑथेंटिक हो। कि एक चीज है ना कि आप, मेरे पास ये मटेरियल था, मैंने इसको बड़े अच्छे अंदाज में बोला या बुरे अंदाज में बोला, जिस अंदाज में बोला, लेकिन मेरे पास मटेरियल था। अब जितना मेरे पास टाइम था, मैंने उस तरीके में इसको मैनेज किया। तो ये मैनेजमेंट बड़ी जरूरी है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आप जब आपके जहन में ये चीज आ जाएगी ना कि भाई ये जो चीज जानता हूँ ना, ये मुझे सबसे अच्छी आती है, देन ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा। हमारा मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि हमसे ज्यादा दूसरों को आता है, तो हम मसले फिर क्रिएट होते हैं। जी, आवाज की पुरकशिश, देखिए इखलाक बहुत बड़ी चीज है। आवाज की जो पुरकशिश होती है ना, उसे बनाने के लिए आप उस, देखें अब एक खिताब कर रहे हैं आप, मैं कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। पुरकशिश आवाज से मुराद ये है कि टॉपिक के लिहाज से बोलना है आपने। अगर आपने कश्मीर पे आवाज कर रही है, आप डिबेटिंग कंपटीशन है, किसी से पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो आप इस तरह बोलेंगे, आपने उसको समझाना है। पुरकशिश से मुराद ये है कि आप अगले बंदे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता, स्लोली, मिठास से, इस तरह से, ठीक है। मतलब गुस्से से नहीं, ये इससे मुराद है पुरकशिश। हाँ जी, हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मोर एक्सपीरियंस पर्सन। देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, हमारा ये जहन में एक चीज याद रखें कि आप जब बोले ना, तो आपकी नजरिया ये नहीं होना चाहिए कि अगला एक्सपीरियंस है कि नहीं है। जब आप सोचेंगे ना अगले बंदे को सब कुछ पता होता है, तो जन आप नहीं बोल सकते। पहली चीज आप याद रखें, कॉन्फिडेंस डेवलप करने का रूल याद रखें पहला, कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो वहां पे यही मसला है, हम कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि हमारे जहन में ये सवाल आया था, यार वो बंदे पता नहीं क्या होंगे। आपके जहन में बात हो, यार जो चीज मुझे आती है मैं मुतमिन हूं उसके लिए, आप जाके बता दें अगले बंदे को, ठीक है। तो ये जहन से चीजें निकालें। ये आपका ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बेसिक हमारा यही है कि हम अगले बंदे को खुद से बेहतर समझे, वो अलग चीज है, लेकिन कॉन्फिडेंस से लिहाज के भाई ये मुझे आता है तो मुझे आता है। तो गलत सही एक अलग चीज है ना, गलत सही हो सकता है, लेकिन खुद पे इत्मीनान बनाएं कि जो मुझे आता है वो मुझे आता है, सही से आता है। जितना नॉलेज है शेयर करें, ये चीज सोचे बगैर गलत सही, ये कॉन्सेप्ट निकालें जहन से कि मैं गलत हो जाऊंगा तो लोग मुझे मार देंगे। कुछ भी नहीं होगा, गलत हो जाएंगे, दुरुस्तगी हो जाएगी, गलती के बाद ही दुरुस्तगी आती है, ये चीज जहन से निकालेंगे तो होगा ऐसा। अच्छा जी सर, आपने क्वेश्चन किया कि अपनी पहचान का पॉइंट डिस्कस किया है, माय क्वेश्चन हाउ टू डिस्कवर योरसेल्फ। देखिए ये इंशाल्लाह अपनी पहचान एक टॉपिक है हमारा, इस पे बात होगी इंशाल्लाह अजीज, ठीक है। डिबेटिंग के रिलेटेड आज क्वेश्चन काइंडली कर लें, इस पे ये अपनी पहचान है, और बहुत अच्छे हमारे स्पीकर हैं, वो इस पे बात करेंगे, पूरा टॉपिक हमारा ये सेशन होगा। पब्लिक स्पीकिंग, यू पब्लिसिटी, तो हम सब से बोलते हैं, इट मीन दैट वी आर पब्लिक स्पीकर टू। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू ग्रैब अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस गेट बोर ऑफ। हाँ जी, देखें ऑडियंस के लिए ना आपको सम टाइम उनको अपनी तरफ अटेंशन करने के लिए आपको कोई ना कोई बात सुनाना होती है, कोई ना कोई। अब हमारा ये सेशन है ना, अगर तो लोग सुनने की नीयत से आए हैं, सीखने की नीयत से आए हैं, तो वो लोग सुनेंगे। आप कोई नई चीज लेके आए, आप अगर बोल रहे हैं ना, देखिए मैंने ये 4-5 स्पीकर इसलिए लेके आया हूँ, एक बंदे को सुन सुन के बंदा थक जाता है सम टाइम। तो आप बोल रहे हैं उसके अंदर कोई नया मतलब चीज, नई चीज ऐड कर दें जो उनको नहीं पता।
یا نیا کوئی اس کو ایک اچھے انداز سے پیش کر کے ان لوگوں کو اندر انوالو کر لیں. ٹھیک ہے, اسپیکنگ کے لیے یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ کے جو آڈینس ہے ان کو بھی اس کے اندر انوالو کریں اگر آپ کنٹینیوسلی بولنا چاہتے ہیں تو. ہاؤ ٹو امپروو یور آور کانفیڈنس. بیٹا کانفیڈنس بولنے کے لیے میں نے ایک چیز بیان کی ہے کہ آپ کے کانفیڈنس آپ میں تب آئے گا جب ہمارا کانفیڈنس یہ ہے کہ ہم کسی کے سامنے بول نہیں سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ اس کو مجھ سے زیادہ آتا ہے. یا کیوں نہیں بول سکتے کہ میں بول لوں گا تو غلط ہو جاؤں گا. لکھنے سے پہلے اور بولنے سے پہلے مہذب الفاظ میں نا کبھی نہ ڈرو. جو آپ کے ذہن میں ہے نا اس کو بول دو. سیکھنے کے تجسس کے پہلی چیز یہ ہے سیکھنے کی کہ آپ جو لکھتے ہو اس لیے کہ غلطی ہو جائے گی تو درست ہو جائے گا, یا بولتے ہو اس لیے غلط ہو جائے گا تو درست ہو جائے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کانفیڈنس لیول ہمارا اس لیے لو ہے, ہمیں کانفیڈنس کیوں نہیں ہے کہ ہم اس لیے نہیں کوئی چیز بول سکتے, ہم اس لیے نہیں چل سکتے, ہم اس لیے ڈریس اپ نہیں ہو سکتے کہ اگلا بندہ کیا کہے گا. سب سے پہلے اپنے لیے بولیں, اپنے لیے پہنیں, اپنے لیے لکھیں, آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. کاؤنٹر کوسچن یہ اس طرح ہو سکتا ہے نا, دیکھیں کاؤنٹر کوسچن ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی بات ہو رہی ہے اس کے مطلب آپ کوسچن کرتے ہیں میں آنسر کرتا ہوں, کوسچن کرتے ہیں آنسر, وہ زوم ایٹسٹرا, یہ تو مطلب ہے نا کہ کوئی بھی ذریعہ ہے اس چیز کا, کال ہوگی جو بھی ہوگی کہ ہم کال پہ بات کر رہے ہیں, آپ مجھ سے کوسچن کر رہے ہیں, یہ کاؤنٹر کوسچننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, کاؤنٹر کوسچن بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. کیا ہمارے آپ قاسم علی شاہ صاحب کو سن لیں, وہ پہلے ایک ٹیچر تھے, کاؤنٹر کوسچننگ میں بھی تھے. ہاں پارلیمنٹری ڈیبیٹ اسی میں آ جاتی ہے نا. اب وہ پبلک اسپیکر ہیں, لوگ ان کو سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں, وہ پبلک اسپیکر ہیں. اب وہ کہتے ہیں, وہ ایک موٹیویشن اسپیکر کی بھی ان کی ویڈیوز ہیں کہ آپ کو وہ ڈیفرنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے خود کو سیکھنا کیسے ہے, آپ نے خود کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے. پبلک اسپیکر کیسے ہیں کہ وہ ٹرینر ہیں, لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں جا کے. تینوں اس شخص میں کوالٹیز ہیں. لوگ کیا کہیں گے, یہ سوچ ہماری کانفیڈنس نہیں بلڈ ہونے دیتی, اس چیز کو نکال کر ہم ہر بول سکتے ہیں. جی جی بالکل, لوگ کیا کہیں گے. دیکھیں آپ ایک چیز کنسپٹ بنا لیں کہ آپ نے اپنے لیے بولنا ہے, اور آپ نے بولنا ہے سیکھنے کے لیے, لکھنا ہے سیکھنے کے لیے. آپ کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا. جب آپ بولیں گے کہ میں پرفیکٹ ہوں کہ لوگ مجھے پہچانیں, تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا. اب میں بول رہا ہوں, میں سیکھنے کے لیے بول رہا ہوں کہ غلطی ہوگی تو آپ لوگ ٹھیک کر دیں گے. کون سا آپ نے مجھے آ کے گولی مار دینی ہے, کچھ کر دینا ہے. تو اس چیز کو پیارے بھائیوں اور بہنوں ذہن سے نکالو کہ ہم نے سیکھنے کے لیے بولنا ہے, سیکھنے کے لیے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ جب کریں گے نا تو آپ کا کانفیڈنس لیول بالکل انکریز ہوتا جائے گا. جی پوائنٹ آف کلیئر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ دو ٹائپس ہیں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ بات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے, وہ لیک آف کانفیڈنس بھی آ سکتا ہے اور نالج کی کمی بھی آ سکتی ہے. تو اس کے لیے سے نا آپ جو بھی ٹاپک کو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ریسرچ کیا کریں, سرچ کر کے اس کے بارے میں سرچ کر کے اس کو ڈیٹا کو اکٹھا کر کے تو دین آپ کوئی بھی بات کیا کریں. مطلب کہ کوئی بھی کام کرنا ہے اس کو پروف کے ساتھ کریں, تیاری کے بغیر کچھ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے. اگر پوائنٹ آف ویو دیکھیں, ٹیچر ہے نا, اس سے کوسچن کرتے ہیں آپ, تو ٹیچر کوسچن کا نہیں پتا, آپ کو پوائنٹ کا نہیں پتا, آپ کہیں گے ٹھیک بعد میں کر لیں گے. غلط نہ بتائیں کسی کو, مطلب آپ کو نہیں کسی چیز کا پتا, بعد میں بتا دیں. ٹھیک ہے, غلط نہ بتائیں, اس سے نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. سرچ کا ہے میں نے, ریسرچ مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوبارہ سرچ کرنا, کائنڈلی الفاظ. اچھا جی, اور کسی کا کوسچن؟ جی کسی کا کوسچن؟ جی سر, سم ٹائم لائک سم ٹیچرز آپ کا کانفیڈنس لیول ہاؤ کرنے میں, لو کرنے میں بھی رول. ہاں جی جی بالکل بالکل ایسے ہے. ہاں دیکھیں یہ ٹیچر تو ویئر از آنسر آمنہ, آپ کے کوسچن
اچھا میں ایک منٹ، یہ کوشچن ہے سر، سم ٹائم نا کچھ آپ کے ٹیچرز بھی یہ ایسے ہی ہے، آپ کے ماں باپ بھی کرتے ہیں. دو چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے ٹیچر اور ماں باپ کے سامنے نہیں بولنا. ہمارے بڑے بڑے مطلب جو یہ دیکھیں ہمارے جو بزرگ ہیں نا، بزرگ حضرات، استاد واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ یا بابا جی اشفاق رحمۃ اللہ علیہ، تو ان لوگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں. دیکھیں وہ ادب اور حق کی علیحدہ چیزیں ہیں. کوشچن کرنا آپ کا حق ہے، ماں باپ سے کہنا کہ میں نے وہاں پڑھنا ہے، یہ آپ کا حق رائٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو بڑا ہے. میں اس پہ انشاءاللہ ٹرائی کروں گا، سیشن بھی کروں کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ٹیچر کے کوشچن نہیں کرنا. آپ نے اگر ٹیچر غلط جواب دے رہا تو آپ نے یہ نہیں کہنا سر آپ غلط ہیں. یہ عزت کے پہلو میں نہیں، یہ آپ کی غلطی آ رہی ہے کہ آپ ایک شخص کو درست نہیں کر رہے. اور ہمارے بڑے بڑے رائٹرز یہ لکھ دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں کہ اگر آپ ٹیچر غلط ہے تو آپ نے اس کے دیکھیں کوشچن کریں، عزت دل میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ ایک شخص کو یہ اس کی ایک غلط شخص ہے، آپ اس کو سب کے سامنے نہ کریں، مطلب تنقید برائے تنقید نہ کریں، اصلاح کے لیے سیپریٹ سر کے پاس چلا جائیں. یہ بھی ایک چیز ہے. دوسری چیز، ٹیچر اور ماں باپ کا یہ قصور ہے کہ ہم سم ٹائم کچھ بولنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ہماری آواز دبا دیتے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں کرنا. تو ہمارے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے، اگر دوبارہ میں پوچھوں گا تو اگلا بندہ بھی ایسے ہی کرے گا، تو ہماری انسلٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ذہن سے نکالیں. اگر ایک بندہ آپ کو غلط کہہ رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کوشچن کو کریں. اگر آپ کا کوشچن ٹھیک ہے تو اگلے ٹیچر سے کریں، اگلے سے کریں. تو ایک شخص سے کہنے سے نا یہ اپنے دل میں نہ بٹھائیں کہ وہ شخص آپ کو ڈیگریڈ کر رہا ہے یا آپ کا کانفیڈنس لیول لو کر رہا ہے. ہوتا ہے ایسے، یہ میرے پاس ساتھ بھی ہوا، آپ سب کے ساتھ بھی ہوگا. ٹیچر کوشچن کا آنسر نہیں کرتے یا کہتے ہیں یہ فضول کوشچن ہے، تو کچھ نہیں ہوتا. آپ کوشچن تو کیا، آپ نے بولے تو صحیح آپ نے. یہ ذہن سے نکالیں کہ یار کلاس فیلو کیا کہیں گے. تو اس طرح ہم جی انشاءاللہ آج کی ریکارڈنگ شیئر ہوگی. جی پبلک سپیکنگ جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے سب سے پہلے چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کانفیڈنس لیول کیا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کانفیڈنس لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میرے پاس ایک لفظ ہے نا، میرے پاس آج جو چیزیں تھی میں نے آپ کو تک پہنچا دی. یہ آپ میرا کانفیڈنس لیول تھا کہ میں نے میرے پاس جو بھی چیز تھی وہ دوسروں تک پہنچا دی. یہ سوچے بغیر کہ آپ کیا کہیں گے، یہ سوچے بغیر کہ آپ کو یہ پہلے پتا تھی کہ نہیں تھی، یہ سوچے بغیر کہ آپ مجھے غلط کہیں گے یا صحیح کہیں گے، یا آپ کے پاس زیادہ علم تھا. تو آپ کچھ بولنے سے پہلے یہ نہ سوچیں کہ اگلا غلط کہے گا صحیح کہے گا. یہ نہ سوچیں کہ اگلے کو پہلے اس چیز کا پتا ہے یا اگلا مجھ سے زیادہ جانتا ہے. جب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آئیں گے تو آپ بولنے کی جو استعداد ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. کچھ کرنے کی جو استعداد، جو طاقت ہے نا، وہ کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کا. تو وہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب آپ اگلے کو خود سے بہتر جان لیتے ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے. جی کامران بھائی، ان کا کیا کوشچن تھا؟ مجھے کوشچن کی سمجھ نہیں آئی. اگر ہم کسی سے 1 to 1 بات کر رہے ہوں یا رپلائی کر رہے ہوں تو اس کا نیم لے کے کریں تو اٹینشن انکریز ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ہاں جی دیکھیں، یہ ایک نا رول ہوتا ہے کلاس کا کہ آپ کلاس میں بات کر رہے ہیں یا کسی بھی پبلک اسپیکنگ میں نا، تو آپ نیم نہ بھی لیں، اشارہ کر لیں. پبلک اسپیکنگ کر رہے ہیں نا، آپ کسی شخص کی طرف اشارہ کر دیں یا کسی شخص کو ایسے مخاطب کر لیں. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو انوالو کرنے کے ہوتے ہیں یا ان سب کو انوالو کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ ہیں، مطلب فار ایگزامپل میں بات کر رہا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے، میں کہوں جیسے کہ آپ ہیں، اس طرح ایک شخص مجھے ملا تھا. ٹھیک ہے، کوئی مطلب کوئی قصہ ہے اس کو کوٹ کر دیں، اندر کر دیں. جس طرح کے آپ ہیں، آپ جیسے افراد جو ہیں ان کا یہ قصہ ہے، مطلب اس طرح انوالو کریں ان لوگوں کو. تو رپلائی دے کے اگر اس کو نام لے کے مخاطب کریں گے، یہ بھی ایک بیسٹ چیز ہے. جی دیکھیں، یہ جو کمپٹیشن ہوتے ہیں نا، اس میں یہ ذہن آتا ہے، یہ پارلیمنٹری ڈیبیٹ کی ایک ٹائپ آ جاتی ہے کہ جس میں آپ نے اگلے شخص کو غلط ثابت کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیبیٹنگ کی نا یہ 3 میں نے بیسک ٹائپس بتائی ہیں. اس کے اندر چھوٹی